लूटने वाला महीना रमजान था, अगर वो चला गया और आपको अभी लूटना है, تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد عالیہ ہے صحیح مسلم شریف کتاب الصیام میں، آپ نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. محنت اتنی سی ہے مگر فائدہ دنیا جہاں کا آپ کو دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے. شوال کے 6 روزے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کی یہ ورہم پھیلایا ہوا ہے چاروں طرف کہ اگر رمضان کے روزے کسی طرح کسی کے چھوٹ گئے ہیں 1 2 3 4 تو اس کے روزے شوال کے نہیں ہوں گے. یہ بات غلط ہے. ابھی ایک شخص سے بات ہوئی جمعہ سے پہلے، کامل صاحب ہم تو نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا کون ہی جہالت بھری بات کہا تم کو. ایسا نہیں ہے. رمضان المبارک کے اگر روزے کسی مجبوری کے تحت چھوٹ چکے ہیں تو وہ پورے سال میں کبھی بھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے. اگر آپ چاہیں تو شوالی میں پہلے ادا کر لیں، یہ آپ کے لیے اور بہتر ہے. پھر شوال کے 6 روزے رکھیں، یا آپ چاہیں کہ اسے مؤخر کر دیں، بعد میں رکھیں پورے سال میں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی کر لیں. اب شوال کا روزہ خاص ہے، یہ شوال ہی میں آپ رکھیں گے تو آپ کو وہ فضیلت ملے گی. اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہوں چاہے نہیں چھوٹے ہوں وہ ایک اپنی جگہ پر مسئلہ ہے، مگر فرمایا رمضان کے ساتھ جس نے 6 روزے رکھے اس نے پورا سال روزہ رکھا. کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا. اور کیا چاہیے، آج 6 دن مشقت کر لیں. 6 دن مشقت کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ساتھ ملا کے آپ کو اتنا بڑا ثواب دے گا جیسا کہ گویا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا. پورے سال آپ نے روزے رکھے، اتنا بڑا ثواب دے گا. اور کیا چاہیے آپ کو. اس لیے شوال کے روزوں کا بھی اپنے اپنے وسعت پر اہتمام کرنا چاہیے. البتہ جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. شوال کے روزے شوال ہی میں رکھنے ہیں. یہ بہت بڑا موقع ہے. اور بھی کئی مواقع ہیں. آپ تلاوت قرآن کا، اگر وہ قرآن کا مہینہ تھا آپ کثرت سے تلاوت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت 5 وقت اگر 1 2 صفحہ کر کے بھی پڑھ لیے، 1 2 چھوٹی چھوٹی سورہ، تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے. قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے بعد آپ جب دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے. اور مزید